آج کی اس عظیم الشان تربیتی اور اصلاحی نشست میں میری اور آپ کی ملاقات کا عنوان منتخب کیا گیا، جس دن تم پیش کیے جاؤ گے۔ مجھے 20 لوگ ایسے زندگی میں ملے ہیں جو یہ درخواست پیش کرتے ہیں کہ فلاں تاریخ کو میری پیشی ہے، ایک کیس ہے، ایک مقدمہ ہے، کسی دکان کا ہے، کسی پلاٹ کا ہے، کسی ذاتی یا اجتماعی جب کلش اور تنازع ہے۔ عموماً وہ احباب درخواست کرتے ہیں کہ میری پیشی ہے، دعا کریں کہ اللہ مجھے کامیاب اور کامران فرما دے۔ کل ہی ایک صاحب مجھے ملے اور کہنے لگے کہ پرسوں میری پیشی ہے، دعا کر دیں کہ اللہ مجھے اس مقدمے کے اندر ذلت سے محفوظ فرما کے کامیابی عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی ملاقات کے لیے جو الفاظ استعمال کیے ہیں قرآن مجید میں، وہ بھی پیشی کے الفاظ ہیں۔ اس لیے قیامت کے جو نام ہیں، ان ناموں میں سے ایک نام ہے یوم العرض، وہ دن جس دن پیشی ہوگی۔ کس کے سامنے؟ اس عظیم ہستی کے سامنے جس نے مجھے اور آپ کو ماں کے رحم میں پیدا کیا تھا، جس نے میرے اور آپ کے لیے زمین کو بچھایا تھا، جس نے میرے اور آپ کے سامنے آسمان کی چھت کو تان کے کھڑا کر دیا تھا، جس نے مجھے اور آپ کو بچپن سے لڑکپن سے جوانی سے ادھیڑ ہوا، پھر بڑھاپے اور قبر کے مرحلے طے کروائے تھے۔ ایک دن اس اللہ رب العزت کے سامنے میری اور آپ کی پیشی ہے۔ امام غزالی رحمہ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں، اگر دنیا کے کسی جج کے سامنے ایک ملزم کو پیش کیا جائے اور اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی مقدمہ ہو اور جج باروق شخصیت ہو، جب وہ باہر آئے اور اس سے پوچھا جائے کہ کمرہ عدالت میں پردے کیسے لگے تھے، کہتا ہے پتہ نہیں۔ اس سے پوچھا جائے کمرہ عدالت کا پینٹ کیسا تھا، وہ کہتا ہے پتہ نہیں۔ اس سے پوچھا جائے کمرہ عدالت میں دائیں بائیں کون بیٹھے تھے، وہ کہتا ہے پتہ نہیں۔ امام غزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، جب دنیا کی عدالت میں ہمارے جیسے ایک انسان کا ایک ملزم پہ اتنا روب طاری ہو جاتا ہے کہ اسے کمرہ عدالت کے رنگ تک بھول جاتے ہیں، پردے تک بھول جاتے ہیں، دائیں بائیں کا احساس تک نہیں رہتا ہے، تو اللہ کے سامنے پیشی کا منظر کیسا ہوگا۔ حضرت امام فضیل ابن عیاض رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ میدان عرفات میں حج کے لیے جا رہے تھے۔ جب میدان عرفات میں پہنچے تو امام فضیل ابن عیاض رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ اچانک رونے لگ گئے، اور ان کے رونے کا انداز بھی ایسے تھا جیسے وہ ماں ہوتی ہے جس کے سامنے بیٹے کی لاش ہو۔ آسمان کی طرف نگاہ بلند کی، آنکھوں میں آنسو جاری تھے۔ پوچھنے والے اور دیکھنے والے حیران و ششدر تھے کہ امام فضیل ابن عیاض رحمہ اللہ کی کیسی کیفیت ہو رہی ہے، اور اس اثنا میں
اپنی زبان سے وہ یہ الفاظ بار بار کہنے لگے، واسوءتا 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 وَإِنْ أَخَوْتَ، اے اللہ اگر تو معاف کر بھی دے، اگر تو بخش بھی دے، اگر تو گناہوں کو مٹا بھی دے، تو تیرے سامنے جو گناہ میں لے کے جاؤں گا، تیرا سامنا کرتے ہوئے شرم کتنی آئے گی۔ پھر امام صاحب کہنے لگے، اگر انسان نے ماں کے حق میں جرم کیا ہو، ماں معاف کر بھی دے اور وہ اس کے سامنے جائے تو اس سے شرمندگی سے ہوتی ہے، ندامت سے ہوتی ہے کہ میری ماں تھی اور میں نے اس کی بات نہ مانی۔ باپ کے حق میں انسان سے گناہ ہو جائے، باپ معاف بھی کر دے، وہ پھر بھی جب اس کے سامنے جائے گا، اگر احساس اور شعور والا ہو تو اس کے اندر یہ ایک کیفیت اور فیلنگ ہوتی ہے کہ مجھ سے کتنی بڑی غلطی ہو گئی، میں نے اپنے باپ کی اور والد محترم کی بات نہیں مانی، اسے شرمندگی اور ندامت محسوس ہوتی ہے۔ امام فضیل بن عیاض رحمہ اللہ فرمانے لگے، جب ہم عام انسانوں کے حق میں کوتاہی کر کے ان سے ملتے ہوئے شرماتے ہیں تو اللہ کی جناب میں کوتاہیاں کر کے جب ہم جائیں گے تو شرمندگی کتنی ہوگی۔ وہ انسان خوش نصیب ہے جسے یہ فکر نصیب ہو جائے۔ میرے یہ نوجوان بیٹے دارالاسلام کے اندر ورک کرنے والے اور سامعین میں سے نوجوان بیٹے بالخصوص مبارکباد کے مستحق ہیں، جن کو صرف یہ سوچ ہی آ جائے کہ پیشی کا دن تو آئے گا اور پیشی تو ہوگی، حاضری تو ہوگی، مقدمہ تو چلے گا، نام تو پکارا جائے گا، حاضری تو لگائی ہی جائے گی، اس سے کوئی مفر کا راستہ نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے جب قرآن مجید میں اس پیشی کا تذکرہ کیا ہے تو سورہ الحاقہ اور 29ویں پارے میں اس انداز کے اندر کیا ہے، فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ وَالْمَلَكُ عَلَىٰ أَرْجَائِهَا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَىٰ مِنكُمْ خَافِيَةٌ۔ اس وقت کو یاد تو کیا کرو جب آسمان پھٹ جائے گا، زمین کو، پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر کے، ٹکڑے ٹکڑے کر کے بکھیر دیا جائے گا، آسمان یوں کمزور اور بودا ہو چکا ہوگا اور فرشتے کناروں پہ ہوں گے اور تیرے عرش کو 8 فرشتوں نے اس دن اٹھایا ہوگا۔ یومئذ تعرضون، اس دن تمہاری پیشی کا وقت ہوگا، حاضری کا وقت ہوگا۔ لا تخفی منکم خافیہ، کوئی چھپی ہوئی چیز چھپی نہیں رہے گی۔